رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ، عطائے رسول ہند الولی، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں حج کرنے گیا، سارے لوگ ایک لباس پہن لیتے ہیں، ایک بولی بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور لبیک لا شریک لک لبیک، سب لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ جب لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے نہیں تو غیر حاضر ہے۔ میں نے تھوڑا فوکس کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ ہے، یہ جب لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسے مجمع سے نا بازو سے پکڑ کے باہر نکال لیا، اور میں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ جب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے تو غیر حاضر ہے؟ کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، پر وہ شخص کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے۔ کہتے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگا بالکل پتہ ہے۔ وہ تجھے واقعی پتہ ہے؟ حضور پتہ ہے؟ تو فرمایا پھر؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور 23 سال ہو گئے، 23 سال میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور کہتا ہوں لبیک، مجھے ہر سال یہ آواز آتی ہے دوڑ جا تو غیر حاضر ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بات وہ اپنی سنا رہا تھا، میں رو پڑا۔ تو میں نے کہا تو ہر سال ہی پھر آ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگا حضور آپ کوئی اور رب بتا دے وہاں چلا جاتا ہوں۔ جب ہے یہ کہ رکھے تب اس کی کرم نوازی، اور نہ رکھے تو اس کی بے نیازی، کیا کریں؟ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو تب بھی ٹھیک، کدھر جاؤں؟ کوئی اور اللہ بتا دیں آپ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ رویا تو اس کے گلے لگ کے میں بھی بڑا ہی رویا، اتنا درد اپنے مالک کے ساتھ، اتنا گہرا رشتہ۔ کہتے ہیں ہم وہی تھے کہ ہاتف غیب سے ندا آئی معین الدین تو بیچ میں سے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ 1 سال کہہ دیا نا تو حاضر ہے تو اگلے سال آئے گا نہیں۔ اس کا آنا ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا 23 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول کیا اسی کی برکت سے قبول فرمایا، اس کی برکت سے۔ دوستو اللہ کے ساتھ تو بندوں کا رشتہ، رب کے ساتھ بندوں کا تعلق، اللہ کے ساتھ بندوں کے جو ہیں وہ دیکھو نا، کیا کوئی عمل نہیں، داڑھی سفید۔ حضور نے فرمایا میرا مومن تو سفید داڑھی لے کے قبر میں چلا جائے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، یہ سفید داڑھی لے کے آ گیا، مجھے حیا آتی ہے اسے عذاب دیتے ہوئے۔ اور قرآن پاک نے پتہ کیا لفظ کہے، پڑھتے نہیں نا، کبھی کبھی وجد آتا ہے، کپڑے پھاڑ دینے کو دل کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا او انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا تو رب کریم ہی بڑا، وہ تو کرم والے سے ہٹ گیا ہے، تو کریم سے پیچھے ہٹ گیا جو کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اور تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا بربک الکریم، حالانکہ تیرا رب تو کرم والے رب سے پیچھے ہٹ گیا، کدھر چلا گیا تو؟ بڑی ہو گئی یاروں کی بیٹھکیں، بڑی ہو گئی گپ شپ، بڑی ہو گئے کغان نران کے دورے، اور بڑی ہو گئی مری کی سیریں، اور بڑے ہو گئے یورپ کے دورے۔ اب کچھ وقت مسجد میں بھی ہونا چاہیے، اب تھوڑا ٹائم چھپ چھپا کے نا اللہ کے حضور بھی ہونا چاہیے۔ بڑے بھاگ لیے، بڑے دوڑ لیے، لیکن کبھی زندگی پلٹ کے دیکھو، اگر کبھی مائنس تقسیم کرو گے تو ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے، ہم خالی کے خالی ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ واپس لوٹیں، اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ ایک بات اور کر دوں جاتے جاتے، حضور نے فرمایا جب تو اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے نا اللہ سے، یہ مشکل ہوتا ہے کہنا کہ اللہ میرے بھائی کو کروڑ پتی کر دے، یہ مشکل ہوتا ہے کہنا اللہ میرے بھائی کو گاڑی دے دے، مشکل ہے، اپنے لیے بندہ مانگتا ہے جب بھی مانگتا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے گا نا، تو جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگے گا وہ شے رب تجھے پہلے عطا کرے گا، پہلے تجھے دے گا پھر تیرے بھائی کو دے گا۔ تو کسی کے لیے دعا مانگنا بھی رائے گا، آپ نے کسی کی بخشش کا سوال کیا تو معنی یہ ہے کہ آپ پر بھی اللہ رحم فرمائے گا، آپ کو بھی اللہ عطا کرے گا۔ میری دعا ہے
کہ جن کے لیے ختم کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، حضور کے صدقے سے، نبی پاک کے وسیلے سے ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔